بریگیڈیئر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو مذاکرات اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کتنے آپ کو لگتا ہے کہ یہ فروٹفل ہوں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری کتنی بڑی جو سفارتی کامیابی ہے یہ ہے، اس پہ ذرا آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجئے گا سر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت بہت بڑی پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے یہ کامیابی ہے، پاکستان کی خوشی منانے کا وقت ہے، اور یہ ساری مرہون منت ہے پرائم منسٹر پاکستان، اور اس کے بعد زیادہ جو ہے اس میں کنٹریبیوشن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہے۔ جس طریقے سے پچھلے 3-4 دن میں انہوں نے پوری رات لگا کے امریکن پریزیڈنٹ سے، امریکن وائس پریزیڈنٹ سے، ایران کے ایڈمنسٹریشن سے، اس کے بعد کنگڈم آف سعودی عرب ان کے ولی عہد سے، پھر اس کے بعد ترکی سے، مصر سے، سب سے بات کی ہے، اور بہت ہی مشکل حالات میں بڑے اسپوائلر اسرائیل نے مارے ہیں۔ اسرائیل نے بہت کوشش کی، لیکن میرے خیال بیسک سٹارٹ یہ مارکہ حق سے ہوتا ہے۔ مارکہ حق میں جس طریقے سے فیلڈ مارشل نے انڈیا کو، اتنی بڑی فوج کو 2 دن میں شکست پا دی، منہ کالا کیا، ہم اس سے ریجنل اسٹیبلائزر بن گئے، انڈیا بالکل آئسولیٹ ہو گیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس بلایا، وہاں ان کو سنا، وہاں پر ان سے ایک بار کلک ود ہم، ان کی تعریف کرتے ہیں ہر جگہ، ہمیشہ کہتے ہیں فائٹر ویری دی لیکن، اور ابھی جس طریقے سے ان کا یہ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں فیلڈ مارشل پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از واٹ دے ہیو نومینیٹڈ کہ پاکستان میں اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے۔ بہت بڑی بات ہے، اور دنیا کو تباہی کے دہانے پر جا رہے تھے پرائم منسٹر جو ان سے ریکویسٹ کی 15 دن کے لیے مشورہ کر کے فیلڈ مارشل سے، اور اس کے بعد وہ انہوں دونوں ممالک نے ایکسیپٹ کر لیا۔ یقین کریں دنیا کے تمام نیوز پیپر چینل پہ تعریفوں پہ تعریفیں ہو رہی ہیں، دنیا کے سربراہ فیلڈ مارشل کو رنگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا، دنیا کی تباہی سے بچا لیا ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آنیسٹلی پاکستان اس سال جو ایک نوبل پیس پرائز ہوتا ہے، پاکستان ڈیزرو کرتا ہے اس کے لیے، جو ہم نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا۔ تو آئی تھنک اس تناظر میں دیکھا جائے تو اب جو یہ وفود آ رہے ہیں ان سے آئی ایم شیور کہ پاکستان پہلے بات کر چکا ہے، وہ بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دے ہیو کم ٹو ڈسکس ان اے پازیٹیو وے ود لاٹ آف میچورٹی، اور بہت کمپوز ہو کے، اور مجھے امید ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو فروٹفل نتیجہ نکلے۔ صحیح۔ انس ملک بتائیے گا، آپ نے بھی بڑا کلوزلی اس ساری سچویشن کو دیکھا ہے، کیا فارمیٹ نظر آ رہا ہے کہ پہلے مذاکرات کن سے ہوں گے، پہلے پاکستان کن سے بات کرے گا، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ سوزین فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں مذاکرات کا جو فارمیٹ ہے وہ فری فلوئنگ رکھا گیا ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر ہے، ایک ہوسٹ ہے، پاکستان ایک میڈیٹر نہیں ہے کہ اپنے فارمیٹ کو امپوز کرے۔ تو جب کل صبح تک جب یہ ان وفود کی آمد ہو جائے گی، دونوں وفود کی آمد ہو جائے گی، تو اب مذاکرات کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کس فارمیٹ میں ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھ کے ہوں گے کہ پاکستان کے ذریعے ہوں گے، یہ بات ان دونوں فریقوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنی ہے، اور اس میں پاکستان محض ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر ہی رہے گا، کیونکہ اس کا اتنے ڈیلیکیٹ یہ نیگوسیشنز ہیں، یہ ڈیلیکیٹ معاملہ رہا ہے کہ اسلام آباد کہتا ہے، یا اسلام آباد کی یہ تھنکنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر کہیں سے بھی اسرٹیو ہوتا ہوا نظر آئے گا تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہو سکتا ہے، سکٹل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام آباد ایک بیک فٹ پر ہے۔ یہ کہنا کہ مذاکرات کس فارمیٹ میں ہوں گے، میرے خیال سے جب یہ انس آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی، یہ تو رہے گا نا، کیونکہ پہلے بھی جب ڈیورنگ ٹاکس حملہ ہو گیا ایران کے اوپر یو ایس اے کی طرف سے، ابھی بھی ایک سیز فائر ہوئی، پھر کہا گیا کہ جی لبنان میں نہیں ہوئی، جبکہ ہم نے کیٹیگوریکلی مینشن کیا تھا۔ اب ایران نے اس پہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لی ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس، کہ کیا اس کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جائے گا، یا کچھ نہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے یا بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران نے پوزیشن تو لی ہوئی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو لیبنن اتنا بڑا رسک نہیں ہے کہ مذاکرات کو ڈی ریل کیا جا سکے۔ لیبنن میں جو سچویشن ہے دونوں فریقین کی طرف سے، چاہے امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ دونوں فریقین نہیں چاہتے کہ مذاکرات ڈی ریل ہوں، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جمعے اور ہفتے کو جو ہونے والے نیگوسیشنز ہیں، مذاکرات ہیں، بات چیت کا سلسلہ ہے، اس کے اندر جو ٹاکنگ پوائنٹ ہے
وہ ڈیفینیٹلی لیبنن میں سیز فائر کے اوپر اور لیبنن میں اسرائیلی حملے روکنے کی ایکسپینشنسٹ آئیڈیاز روکنے کی بات چیت ہوگی. آپ اس کی کیٹیگرائزیشن جو بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ معاملہ ضرور آئے گا. سو یہ کہنا کہ لیبنن ول ناٹ بی انڈر ڈسکشن میرے خیال سے خبر آ رہی ہے کہ فی الحال سیز فائر ہو گیا اور مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں اسرائیل اور لبنان. کل رات, اب تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ کل رات پاکستان کی جانب سے یہ میسیجنگ کی گئی امریکہ کو, ایک ارجنٹ میسیجز کنوے کیے گئے سیاسی اور عسکری قیادت دونوں کی جانب سے کہ اگر اسرائیل یہ چیز کرتا رہے گا تو پھر مذاکرات ڈیریل ہونے کا خدشہ ہے. جس کے بعد آج NBC نے یہ رپورٹ کیا, امریکی چینل NBC نے یہ رپورٹ کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بنجامن نیتن یاہو سے بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حملے لیبنن میں روکے جائیں تاکہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جا سکے. تو پاکستان ابھی بھی ہر طرح سے, آج وزیر اعظم شہباز شریف اور لیبنن کے وزیر اعظم کی بات چیت ہوئی, انہوں نے بھی اپیل کی, تو پاکستان پس پردہ رہ کر اپنا کردار سیز فائر کے لیے ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. صحیح. مدثر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت اوور آل سچویشن ہے یہ ٹھیک ہو رہی تھی, بالکل آلموسٹ ٹھیک ہو گئی تھی, سیز فائر بھی ہو گیا تھا, اب نئے ہارمز بھی کھول دیا گیا تھا, اسپوائلر آیا نیتن یاہو کی طرف سے آیا. اب یہ لبنان والی جو ایشو ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسپوائلر کیا چلتا رہے گا, بیکاز نو ون کین ٹرسٹ نیتن یاہو. اچھا, اس میں جو لیبنان والی جو آپ کی بات ہے, ابھی یہ نہیں ہوا. جب غزہ پہ ہو رہا تھا تب بھی لیبنان سے بھی حملہ ہو رہا اور لیبنان کے اوپر بھی حملہ ہو رہا تھا. جب ایران کا ایشو تھا, آپ کو پتہ ہے کہ حوثیوں نے بھی باقاعدہ طور پر اس میں پوری طرح جنگ میں ساتھ دیا ایران کا. اب لیبنان جب اسرائیل کو پوری طرح انگیج کیے ہوا تھا اس جنگ میں, تو ایران کے اوپر اوبویسلی اٹیک کو کسی نہ کسی طرح سے روکنا تھا. تو لیبنان اور ایران الائے ہیں, اسرائیل اور امریکہ الائے. جب پہلی بات ہوئی اس پہ جنگ بندی میں تو صرف ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کا معاملہ تھا, لیبنان اس میں نہیں تھا. ابھی جو انس نے بات کی ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو کوششیں ہوئیں, امریکہ کو کہا گیا, پھر لیبنان سے بات ہوئی, دونوں طرف جنگ بندی کا ابھی جو خبریں آپ بتا بھی رہی ہیں کہ وہاں ہو گیا. یہ چیزیں چلیں گی, لیکن اصل جو ٹاسک ہے وہ ہے ایران اور امریکہ کی یہ جنگ, کیونکہ ایران ایک بڑا پلیئر ہے اس خطے میں. لیبنان پہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی حزب اللہ کے حوالے سے بھی بمباری ہوتی رہی ہے, حزب اللہ سے ادھر سے اٹیک ہوتے رہے ہیں جب غزہ کا ایشو رہا ہے. اسرائیل کا لیبنان کے ساتھ آئندہ بھی ہوگا مطلب اس میں وہ آپ کو نہیں کہنا کہ نہیں ہوگا, وہ ہوگا. لیکن جو اصل ایشو ہے اس وقت ہے وہ ہے ایران اور امریکہ کا, ایران اور اسرائیل کے حوالے سے یہ جنگ بندی. جب یہ جنگ بندی اگر ایران اسٹیٹڈ پوزیشن پہ ہے کہ جی یہ تو بند کریں گے آپ, اس کے بعد دیکھیں ابھی میں یہی کہہ رہا ہوں, ابھی یہ چیزیں بند ہوں گی. کل کو اسرائیل پھر کوئی لے گا پلی کہ جناب حزب اللہ سے ہمارا یہ ہوا اور وہ یہ تیاری کر رہے تھے تو ہم نے یہ کیا تو اس لیے ہم نے حملہ کیا. امریکہ نے کیا پلی لی کہ وہاں آپ جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنا رہے ہیں نا امریکہ, تو اس لیے ہم نے ان کی فرسٹ رجیم بھی چینج کر دی ہے, ہم نے ان کے سارے یہ بھی تباہ کر دیا ہے, وہ بھی تباہ کر دیا. جب یہ سب چیزیں تباہی کی بات امریکہ نے کر لی ہے تو اسی طرح سے اسرائیل جو ہے وہ بار بار یہی کہتا آیا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا ہے,